بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں پھر اپنے 50 سال قبل کے دوست، نصف صدی سے قبل کے دوست شیخ رشید احمد پہ ویلاگ بنا رہا ہوں۔ شیخ رشید کے بارے میں مختلف لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ کوئی شیخ رشید کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ اپنے ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا بت ہے جو اتنا طاقتور ہو گیا کہ پھر اپنے دوستوں کو ہی وہ نظر انداز کرنے لگا۔ شیخ رشید کی نظر میں دوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی کتاب میں دوست، وہ کہہ رہا تھا کہ پنڈی والے وفا نبھاتے ہیں۔ وہ کون سے پنڈی والے؟ پنڈی والے شاید ان کا جی ایچ کیو کی طرف سے تھا، وہ نبھاتے ہوں گے، لیکن شیخ صاحب آپ تو کسی کے ساتھ وفا نہیں نبھاتے۔ مجھے آپ کی شکست خوردی پر خوشی نہیں ہو رہی۔ یقین جانیں، جس طرح آپ نے رائز دیکھا ہے زندگی میں، مصائب دیکھے ہیں، اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ نے ترقی کی ہے، آپ کا زوال میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، شیخ رشید ایک بڑا نام تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن شیخ رشید نے اپنے نام پر بٹا اس لیے انہوں نے لگا لیا جب انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑا۔ 20 سال ہو گئے ہیں، نواز شریف نے بھی اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک درمیان میں وقت ایسا آیا کہ چودھری نثار علی خان نے جناب شیخ رشید کو واپس مسلم لیگ میں لے جانے کی کوشش کی، ان کے لیے راستے کھولنے کی کوشش کی، لیکن نواز شریف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایسا شخص جو ان کو صبح شام گالی دیتا تھا اس کو دوبارہ واپس لے لیں۔ ان کی اپنی پارٹی میں ریزنٹمنٹ ہوئی۔ کوئی شک نہیں کہ شیخ رشید نے بڑے پنڈی کے لیے کام کیے، لیکن شیخ رشید اس دن سے ہی لاوارث ہو گیا تھا۔ اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں لاوارث ہوں، کوئی لاوارث نہیں ہوتا۔ بہرحال انہوں نے اپنا سیاسی جانشین راشد شفیق کو بنایا ہے، اور وہ جو ان کی میں نے تقریر سنی ہے لال ویلی کھولے جانے کے بعد، اب وہ 9 مئی کے واقعات کو لانتی پروگرام کہہ رہے ہیں۔ اب وہ فوج کے سربراہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، آئی ایس آئی کے سربراہ کی بھی گیت گا رہے ہیں۔ یہی کام وہ پہلے 20 سال سے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو بھی طاقت میں بیٹھا آدمی ہوتا ہے اس کو یہ سلوٹ مارتے ہیں۔ شیخ صاحب کا یہ کام نہیں تھا۔ شیخ رشید نے شورش کاشمیری مرحوم کی تربیت حاصل کی تھی۔ شورش کاشمیری نے جو جرأت و استقامت دکھائی تھی اس کو انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی تھی، اگرچہ ان کو شورش کاشمیری جیسا علم تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان کی تقریر کرنے کے انداز کو اپنایا۔ کوئی شک نہیں کہ شیخ صاحب کا ایک ہوا بنا، اس ہوا بنانے میں ہمارا بھی کچھ تھوڑا بہت کردار تھا، لیکن شیخ صاحب احسان فراموش آدمی ہے۔ کاش کے شیخ رشید سن 2000 میں اپنے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دیتے اور نواز شریف کی پارٹی جوائن کر لیتے پھر دوبارہ، تو میرا خیال یہ تھا شاید پھر ان کو کبھی بھی کوئی مشکل درپیش نہ آتی۔ لیکن نواز شریف نے تو کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا تھا جس میں مصائب بھی تھے، اور شیخ صاحب نے کہا میرا 30 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا، مجھے تشویش تو ہے، اور انہوں نے کہا مجھے سرجری کی طرف شاید جانا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ ہمارا 50 سال سے دوستی رہی ہے، اس میں 20 سال تلخی کے گزرے ہیں۔ میں شیخ صاحب کے لیے کوئی بری الفاظ نہیں کہوں گا، شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، سیاست میں استقامت بھی دے۔ یہ اب عمران خان کو وہ بین السطور لتاڑ تو رہے ہیں، پھر کیا توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے یا عمران خان ان کے لیے سیٹ خالی کر دے گا؟ آپ نے اچھا فیصلہ کیا اگر راشد کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کیا کہ اس کے لیے راستہ، اس کی ساتھ جو مصائب ہیں ان سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ شیخ شفیق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے،
میں نے آج ہی جب آپ کی ویڈیو سنی تو میں نے شیخ صدیق سے بات کی، جو میرے دوست ہیں، جن کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غم، اپنی مصائب ڈسکس کرتے ہیں. تو ان کے خیال میں یہ شاید تھا کہ شاید یہ شیخ صاحب کے ساتھ بہت کوئی زیادتی ہوئی ہے شاید، اس لیے وہ نہیں، شیخ صاحب گھبرائے، اس طرح نہیں ہے. شیخ صاحب یہ جو ذہنی پریشانی ہوتی ہے یہ بھی بڑی ہوتی ہے. شیخ صاحب ایک بلندیوں پہ تھے، وہ مینٹین نہیں کر سکتے وہی بلندی کہ جس طرح وہ دب کے مارتے تھے لوگوں کو اور دھمکیاں دیا کرتے تھے. اب وہ پوزیشن نہیں ہے ان کی، ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں. اب ان کے سیاسی مخالفین بھی خوش ہیں کہ شیخ صاحب شکست خوردہ لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. شیخ صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے یہ بات، ان کو وہی اپنا معیار، اپنا وہ لیڈری کا جو لیول ہے برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط تھا کہ لال ویلی کو سیل کر دیا گیا. یہ لال ویلی ان کی ملکیت ہے، تھوڑے بہت حصے پہ کسی کا اگر کوئی کلیم ہے تو ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیں. یہ ملکیت ہے شیخ صدیق کی، ایک ایسی شخصیت کی جو بالکل خود بھی غیر سیاسی شخصیت ہے. لیکن کیا سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کون مشورہ دیتا ہے حکومت کو کہ آپ لال ویلی کو سیل کر دیں، فلاں کر دیں. ان چیزوں سے تو شیخ صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں آتی. اب شیخ صاحب نے تو آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اپنا آئندہ لائے عمل بتا دیا کہ میں دونوں حلقوں سے الیکشن بھی لڑوں گا، اور یہ بھی کہا ہے قلم دوات پہ لڑوں گا. یہ نہیں کہا کہ مجھے تحریک انصاف کی بھی حمایت حاصل ہوگی. اگر اپنے زور پر لڑیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا اپنے زور پر لڑنا مشکل ہے. اب بھی پی ٹی آئی کی ان کو ضرورت پڑے گی. پی ٹی آئی کا ہی ووٹ بینک ایسا ہے جس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن جب سیاست میں آدمی بلندی سے گرتا ہے تو نیچے پاتال تک آتے آتے سیاسی طور پر یا تو وہ بیکار ہو جاتا ہے یا وہ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ وہ سیاست میں کھڑا رہے. تو شیخ صاحب بھی سیاست کی بلندیوں پہ تھے، اب وہ بلندیوں سے نیچے لڑک گئے. انہیں کوئی سہارا ابھی نہیں مل رہا. وہ سارے ڈھونڈ رہے ہیں جن کے بار بار انہوں نے نام لیے ہیں کہ یہ بڑے محب وطن ہیں، بڑے یہ ان کے سہارے کے لیے وہ کوشش کریں کہ ایک بار میری ان تک سنوائی ہو جائے تو میں ان کو ون اوور کر لوں گا. تو شیخ صاحب کو ون اوور کرنے میں شاید کوئی تھوڑا سا ابھی ٹائم لگے گا. بہرحال شیخ صاحب کو معلوم ہے کہ وہ مزے تو ہے نہیں، لال ویلی ان کی تھی، ان کو واپس کر دے گی. اور لال ویلی اس شہر کی ایک سیاسی حقیقت ہے. مجھے تو اس دن بھی بڑا افسوس ہوا جب میں گیا تعزیت کے لیے شیخ شفیق صاحب کی مسز کی جو راشد کی والدہ ہیں، تو لال ویلی اجڑی میں نے دیکھی. تو اجڑنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی لوٹ مار کر گئے، مطلب دیکھیں رونقیں ہوتی تھی، لوگ جا کر وہاں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے رہے. نواز شریف بھی آئے ہیں اور بڑے بڑے لیڈر بھی آئے ہیں وہاں، الطاف حسین بھی آئے ہیں، یعنی ایم کیو ایم بی کی لیڈرشپ بھی آئی ہے. پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے رہے ہیں، مرکز رہی ہے. لیکن شیخ صاحب نے بھی اپنے کسی ایسے دوست کو اپنے ساتھ نہیں چلایا جو کبھی ان کے گیت گاتا ہو. ہم جیسے دوست بھی ان سے کافی دور ہو گئے، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کے لیے نیک ہی سوچا. اب جب وہ کھڑے ہیں وہاں پر لال ویلی کے سامنے تو وہ اکیلے کھڑے تھے. شہر میں ان کو بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے تھے. اب لوگ شاید عمران خان کے ساتھ ان کو بھی گرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیچے گر گئے بس. بہرحال مشکل وقت ہے. شیخ صاحب آپ کا مقابلہ چودھری تنویر کے صاحبزادے سے ایک طرف، دوسری طرف آپ کا مقابلہ اس شہر کے بڑے لیڈر حنیف عباسی کے ساتھ ہوگا. ممکن ہے سجاد خان بھی اس کے کام کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال ابھی تو یہی کرائن بتاتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ آئندہ دنوں میں سجاد خان اور حنیف عباسی کے درمیان بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، ہو جانی چاہیے، ہوگی. اسی طرح آپ کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ اب پی ٹی آئی آپ کو اون کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال لال ویلی کے مکین کی
پس منظر سے منظر عام پر آنے کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، حوصلہ دے، اور اپنے سیاسی مخالفین کا جرأت سے مقابلہ کرنے کا بھی حوصلہ دے۔ شکریہ۔